تیری تلاوت سن رہے تھے. جب کوئی مرد عورت تہجد میں مسواک کر کے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے بالکل ہونٹوں کے سامنے آ جاتا ہے, یہاں اپنے اس کے منہ کے سامنے منہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے اور قرآن پڑھ, اور قرآن پڑھ, اور قرآن پڑھ, کہ تیرا قرآن ہماری غذا ہے. جیسے روٹی ہمارے اندر جاتی ہے تو ہمارا پیٹ بھرتا ہے, وہ کا فرشتوں کے پیٹ میں تہجد کا قرآن جاتا ہے اور ان کا پیٹ بھرتا ہے. جس گھر میں نماز نہیں, جس گھر میں تہجد نہیں, جس گھر میں فرائض نہیں ہیں, وہاں تو اندھیری رات ہے, اندھیری رات ہے. کتنے کروڑوں گھر ہیں, ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں. کتنے کروڑوں گھر ہیں, ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں ہے. رابعہ بصری تہجد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد غسل فرماتا. یہ عورت ہونے کے ناطے قابل ذکر نہیں ہے کہ میں 1200 سال کے بعد پاک پتن کی عورتوں کو اس کا قصہ سناؤں. یہ حبشی تھی, کالی حبشی, کالا بھی ہونا بدصورت بھی ہونا, حبشی النسل, کالے بھی بدصورت بھی. یہ باندھی تھی, آزاد نہیں تھی. یہ بانج تھی, قابل اولاد نہیں تھی. جس عورت میں یہ 3 عیب ہوں اسے زمانہ یاد رکھ سکتا ہے, اسے تاریخ یاد رکھ سکتی ہے. تو آج 12 صدی کے بعد میں کیوں رابعہ کی کہانی مردوں عورتوں کو سنا رہا ہوں کہ یہ وہ عورت تھی جس نے اللہ کو پا لیا تھا. یہ غسل کر کے اپنے خامن سے فرماتی میں آپ کو میری ضرورت ہے, میری ضرورت ہے. اگر وہ فرماتے کوئی نہیں ہے تو پھر ان سے کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں. وہ کہتے اجازت ہے, تو پھر فجر تک مسلح تھے. ان کے جوانی میں 42 سال کی عمر میں تو یہ خود انتقال کر گئے. خامن فوت ہو گئے جوانی میں. تو ایک بہت بڑے وقت کے شیخ, بڑے عالم, وہ چل کر آئے, رابعہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کوئی شادی کا شوق نہیں تھا, رابعہ کی نسبت لینے کا شوق تھا. دونوں نے فرمایا 4 باتوں کا جواب دے دو میں شادی کر لیتی ہوں. کہا کیا؟ کہا میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا؟ پتہ نہیں. کہ جب قیامت میں اٹھائی جائیں گے تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا, کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا عمل اس کا, تو میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ کہ مجھے تو پتہ نہیں. کہ جب اللہ ترازو تولے گا کسی کی نیکی جھکے گی کسی کی بڑھے گی, تو میری گھٹے گی یا بڑھے گی؟ کہ مجھے تو پتہ کوئی نہیں. کہ جب پول سراج سے گزاریں گے کوئی پار ہو جائیں گے کوئی گر جائیں گی, میں گروں گی یا پار ہوں گی؟ کہ مجھے تو پتہ نہیں. کہ پھر جاؤ میں فارغ نہیں, مجھے تیاری کرنے دو. اور 42 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. اور خامن تو تھے نہیں, عجب اللہ سے تعلق تھا. اٹھی ہیں سالن بنانے کے لیے, تو دیکھا چولہے پہ بیٹھے تو پیاز کوئی نہیں. تو کہنے کہ یا اللہ پیاز ہی کوئی نہیں, شاید پیاز کوئی نہیں. کوئی چیل کہاں سے اڑ کے آ رہی تھی اور اس کے پنجوں میں پیاز تھا. رابعہ نے کہا یا اللہ پیاز کوئی نہیں. چیل کے پنجے ڈھیلے ہوئے اور پیاز سیدھا آ کر رابعہ کی جھولی میں گرا ہے. کہ میری بندی تو میری ہو گئی ہے, میں چیلوں کو تیرا خادم بنا دوں گا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اپنی خادمہ کو خواب میں ملی, تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرمایا میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من ربکی, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے آگے کہا سبحان اللہ, 40 برس جس کے عشق میں زندہ رہی, 40 برس جسے پوجا کرتی رہی, 40 برس جسے بھلا نہ سکی, یہ 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں اسے بھول جاؤں گی. جو سوال کرنے آ گئے ہو من ربو کی, تو منکر نکیر کہنے لگے اچھا بھائی ناراض نہ ہو, تم سے تو ہم آگے پوچھتے ہی کوئی نہیں, اور واپس چلے گئے ہیں. ایک اللہ سے تعلق, ایک زندگی کے 2 سرے ہیں. ایک اللہ سے جڑتا ہے, ایک بندوں سے جڑتا ہے. اللہ سے جڑتا ہے عبادت کے ساتھ, نماز کے ساتھ, روزے کے ساتھ, صدقات کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, تلاوت کے ساتھ, تہجد کے ساتھ. اور دوسرا سرا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے, وہ بھی اتنا ہی نازک ہے. اگر اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو عبادات مردود ہو جائیں گی, اور اگر عبادات کوئی نہیں ہوں گی تو اخلاق مردود ہو جائیں گے. یہ دونوں 2 پر ہیں, ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے, ان دونوں کے ساتھ جنت کا سفر ہے. میرے نبی نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہوئے کون کھڑے ہو گئے؟ اچھا جی قاتل نہیں, جواری نہیں,
بدکار نہیں، بہت بڑا ظالم، چور نہیں، بہت بڑا ظالم۔ کون یا رسول اللہ؟ کا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے۔ سارا پاک پتن ایسے ظالموں سے بھرا پڑا ہے، کیا مرد کیا عورتیں اس ظلم سے بھری پڑی ہیں۔ میرے بھائیو بہنوں، مسلوں کو آباد کرو، مسلوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ دوسرا رخ وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، میری امت اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے اخلاق اچھے کرنا۔ کہ اسلام کی تکمیل عبادت سے نہیں ہے، اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ عبادت بنیاد ہے، اخلاق چھت ہے۔ عبادت انتہا ہے، عبادت ابتدا ہے، اور اخلاق انتہا ہے۔ عبادت اول ہے اور اخلاق آخر ہیں۔ عبادت سے اسلام شروع ہوتا ہے اور اخلاق پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ کچھ نہ کچھ عبادات کا منظر تو پیش کرتا ہے، لیکن اخلاق کی دنیا اجڑ گئی۔ کھنڈر بھی کوئی نہیں نظر آتے۔ چلو کہیں کھنڈر ہوتے تو ہم کہتے کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عجیب تھی، کف بالدیار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الارواح والديم۔ فرمایا اسلام کا، تمہیں اسلام کا ستون بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ فرمایا نماز۔ کہا پھر تمہیں اسلام کی چوٹی کی چیز بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا اللہ کے راستے کا جہاد۔ پھر آپ نے فرمایا اور اب اگر تو کہے تو تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ بادشاہ ان شئت انباتک بملاک الامر، ملاک، تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ بادشاہ کیوں؟ یہ بادشاہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، رعایا تیری، خزانے تیرے، تو میرا نبی کہہ رہا ہے تمہیں پورے دین کا بادشاہ بتاؤں کہ اگر یہ تیرا ہے تو سارا دین تیرا، یہ تیرا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تیرا۔ تو کہا اجل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو پہلے سنو معاذ بن جبل کون آدمی ہے؟ معاذ بن جبل 1.25 لاکھ صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ایک آدمی، صرف ایک۔ معاذ کون آدمی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ کون آدمی ہے؟ کون آدمی ہے؟ میرے نبی، ہمارا رواج کیا ہے؟ ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے، کسی کو دروازے تک، کسی کو دروازے تک، کسی کو گاڑی تک، کسی کا گاڑی کا دروازہ کھول کے بٹھا کے اللہ حافظ۔ جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسے گاڑی تک، اور جب تک گاڑی چلی نہیں جاتی ہم کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے تعلق کی انتہا ہے۔ میرے محبوب نے حضرت معاذ کو یمن روانہ فرمایا اور ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ پھر جی نہیں بھرا، پھر ساتھ چل پڑے، پھر باتیں کرتے جا رہے ہیں، رخصت کرنے جا رہے ہیں، یمن بھیج رہے ہیں۔ اپنی وفات سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کی بات۔ تو پھر اور آگے گئے، پھر اور آگے گئے، چلتے چلتے 7 میل تک ساتھ چلتے گئے اور چلتے گئے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر فرمایا معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات، اس کے بعد جب تو آئے گا نا تو میری قبر دیکھے گا، مجھے نہیں دیکھے گا۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو آپ بھی رونے لگے، اللہ کے نبی بھی رونے لگے، اور فرمایا معاذ اچھا نہ رو، قیامت کے دن انشاءاللہ قریب ہی ہوں گے، کیونکہ میرے قریب وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا۔ یہ اتنے بڑے آدمی کو اب دیکھنا میرا نبی کیسے سمجھا رہا ہے۔ معاذ تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ سارے دین کا بادشاہ بتاؤں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، فاہوى باصبعیہ الی لسانہ۔ دیکھ رہے ہو، آپ نے زبان باہر نکالی جیسے معصوم بچے کو سمجھایا جائے، جی میں نکے بال نو سمجھایا جاتا ہے۔ آپ نے زبان باہر نکالی، انگلی اور انگوٹھے سے یوں پکڑا، دیکھا معاذ بولے کچھ نہیں، بس عمل کر کے دکھائے۔ معاذ زبان پہ قابو رکھنا یہ سارے دین کا بادشاہ ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے؟
کہ ثقلت کا امک یا معاذ، ارے معاذ اتنا سیانا ہو کر بچوں والی بات کر رہا ہے، تجھے خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی، زبان سب سے زیادہ ہونے والا گناہ دھرتی پر یہ زبان کا غلط استعمال ہے، دل چیر دیتے ہیں، پگڑیاں اچھال دیتے ہیں، عزتیں تار تار کر دیتے ہیں، گھروں کے چراغ بجھا دیتے ہیں، زندگیاں ویران کر دیتے ہیں ایک زبان کے بول پر۔ اپنی زبان کو قابو میں لانا سیکھو۔ حضرت اماں عائشہ کا واقعہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہے کہ قیامت ہے کہ کائنات کی ہے افضل ترین ماں امہات المؤمنین، جن سے بڑھ کر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی عورتوں تمہارے جیسی عورت دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ پہلے ایک حدیث سنو، کف المؤمن یہدم عمل مئات سنہ، نیک پاک دامن عورت پر کوئی بدکاری کا بہتان لگا دے پھر وہ 100 برس مصلی پہ عبادت کر کے اللہ کے دربار میں جائے تو اللہ اسے جہنم میں گرا دے گا اگر توبہ نہ کی۔ نیک پاک عورت پر برائی کا الزام لگانے والا 100 برس کی بندگی کر کے بھی گیا تو اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اماں عائشہ پہ الزام لگانے والے کا کیا حال ہوگا؟ اور الزام آخری درجے کا الزام لگانے والے منافق عبداللہ بن ابی، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہی نہیں اور نہیں، اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی پاک عورت اماں عائشہ جس کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی ہے، اماں عائشہ جس کا لعاب آخری شے میرے نبی کے منہ میں گیا ہے، اماں عائشہ جس کا حجرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا ہے، اماں عائشہ جس کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی اترتی تھی، کسی اور بیوی کی گود میں سر ہوتا تھا تو وہی نہیں آتی تھی۔ وہ عائشہ بیٹی کس کی؟ ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ میرے نبی نے کہا میں نے سب کا حق ادا کر دیا پر ابو بکر کا نہ کر سکا۔ اتنا بڑا الزام لگا، وہی نہیں آ رہی، وہی بند۔ اب بھائیو جب الزام لگے تو ہر کوئی فوراً دھونے کی کوشش کرتا ہے، یہ تو میرے محبوب بیوی پر الزام تھا، اللہ نے فوراً ازالہ کیوں نہیں کیا؟ پاک پتن کی عورتوں کو، مردوں کو سمجھانے کے لیے کہ زبان کا زہر کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ مدینے میں آگ لگ گئی، گھر گھر میں ماتم، اللہ کے نبی کی طبیعت خراب، اور نہ کھانا اچھا لگے نہ نیند آئے کہ سب سے محبوب بیوی پر اتنا بڑا الزام، اور اتنے حالات بدلے کہ اللہ کے نبی کی طبیعت میں ایک عجب انقباض، حضرت عائشہ کے ساتھ معاملہ سرد، حضرت عائشہ حیران پریشان کہ اللہ کے نبی کا معاملہ میرے ساتھ ٹھنڈا کیوں ہو گیا؟ چھٹی لے کر ماں باپ کے گھر گئیں کہ پتہ کروں قصہ کیا ہے۔ قربان جاؤں صدیق کے صبر پر کہ ایک اتنی پاک بیٹی پر تہمت لگی ہے اور صدیق نے احتجاج نہیں کیا کہ میری بیٹی کے ساتھ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں اس کو بند فرماتے؟ چپ کہ یہ اعلان ہے، بد زبان کے آگے چپ رہا کرو، زبان نہ چلایا کرو۔ یہاں ماں باپ سبق دیتے ہیں، تو چپ کیوں رہ گیا؟ تو ابو جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو ہگدیاں 100 کیوں نہیں سنائیاں؟ تو کیوں سانو برباد کر چھڑیا؟ اے ظالم ماں باپ ہیں، اور یہ کیوں یہ سبق ہے بد زبان کے آگے چپ رہنا۔ چپ رہنے والا کبھی عزت میں گھاٹا نہیں کھاتا۔ امتحان کی جگہ کہیں خامند کا مزاج سخت ہوتا ہے تو بیوی کو سبق ہے، صبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ کہیں عورت کی زبان میں تیزی ہوتی ہے تو خامند کو حکم ہے، صبر کر تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ جسے زبان بند کرنا آ گیا اس کی عزت کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔
اور عورتوں کے لیے خاص طور پر ہے کہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے، یہاں جہاں ڈولی اترتی ہے وہیں سے جنازے اٹھتے ہیں، اور گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی مشرقی عورت کی ریت ہے، اور معاشرہ ہمارا ظلم و ستم پر مبنی ہے۔ سسرال والے ظالم ہوتے ہیں 99%، کہیں 1-2% لڑکی کا بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن عام میں اسی معاشرے میں گزار چکا ہوں زندگی۔ ظلم و ستم ہے، ظلم و ستم ہے۔ سسرال کا عورت کے اخلاق کا پتہ اس وقت نہیں چلتا جب وہ ماں ہوتی ہے، اس وقت نہیں پتہ چلتا جب وہ بیوی ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا پتہ چلتا ہے۔ عورت ہو اور وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ ساس بنتی ہے، جب وہ کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آتی ہے، پھر اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا ظرف ہے۔ اپنی بیٹی کے عیب چھپاتی پھرتی ہیں اور اپنی بہوؤں کے خوبیوں میں بھی عیب نکالتی پھرتی۔ یہ سبق ہے، چپ رہو، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگے نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ کیونکہ یہ صبر بیکار نہیں، یہ صبر بیکار نہیں، یہ صبر بیکار نہیں۔ میرے نبی پر قرآن اترا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرنے والے کو 10 ملے گی۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑا زیادہ کر، یہ تو ساری انسانیت کا قانون ہے، یہ سارے اہل ایمان پچھلی امتوں کا قانون ہے، میری امت نے تھوڑا زیادہ۔ اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، چلو ایک کے کئی گنا پتہ نہیں 100 کے 200 کے 400 واضح نہیں تھا تو میرے نبی نے کہا یا اللہ اور زیادہ کر، تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، چلو مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ایک کے 700، ایک کے 700، ایک کے 700، قربان جاؤں رحمت للعالمین کی ذات پر، وہ 700 پہ راضی نہ ہوئے کہ یا میرے رب، اے میرے رب اور زیادہ فرما، تو اللہ نے کہا چلو وعدہ وعدہ وعدہ، لیکن سب کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ نہیں، تیری امت کے صبر والوں کے ساتھ۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تیری امت میں جو عورت صبر کر گئی، جو مرد صبر کر گیا، اس کے لیے بے حساب ہوگا۔ اور پھر قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، تو کچھ مرد عورت تھوڑے سے کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کو جنت کی طرف چلنے کا حکم دے کر نا پھر فرشتوں کو خود آگے کھڑا کر دے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صبر کی آج جزا کیا ہے۔ تو فرشتے آگے، بھائی کتنے جا رہے ہو؟ جنت ہے، کا حساب تھا ان کا تھوڑا ہے ہی کوئی، تجھے بڑے چودھری کہاں سے چودھری ہوں تو بڑے چودھری، کون لوگ ہو، کون لوگ ہو؟ اللہ کے فرشتوں تم جانتے نہیں ہم کون لوگ ہیں؟ ہم صبر والے ہیں، پاک پتن کے صبر والے ہیں۔ اچھا صبر والے جی سانو معافی دے دو، اسی میں تھوڑا راہ کھلو گا اللہ کے ساتھ انجھے کوئی جاندے پہن پھکی کر کے جاؤ جناب۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک بے شک بے شک صبر کا بدلہ یہی ہے۔ انہوں نے کہا تم کیا صبر کرتے تھے، تم کیا صبر کرتے تھے؟ وہ کہیں گے صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ، اللہ جو کہتا تھا اس پہ جم جاتے تھے۔ صبرناها عن معصیت اللہ، اللہ جس سے روکتا تھا اس سے رک جاتے تھے اور اپنے آپ لگاموں کو کس لیتے تھے۔ وصبرناها علی البلاء، اور لوگ جو ہمیں رگڑے دیتے تھے اس پر بھی سہ جاتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، پی جاتے تھے، پی جاتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ میرا رب کہہ رہا ہے جاؤ بے حساب چلے جاؤ، بے حساب چلے جاؤ۔ صدیق کا صبر بتا رہا ہے چپ، میرے نبی کا صبر بتا رہا ہے چپ رہو، چپ رہو۔ بد زبان کا جواب بد زبانی نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، غیبت کا جواب غیبت نہیں ہے، بےزتی کا جواب بےزتی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعا، اے میری امت بے وقوف نہ بننا، اے میری امت بے وقوف نہ بننا۔ پنجابی میں یہ زیادہ صحیح لفظ آتا ہے، اے میری امت شغل نہ بن جاوے جائے۔ کیا یا رسول اللہ کہ تم کہتے پھرو جو اچھا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم برا کریں گے۔ یہ چگل پنا نہ کرنا، بلکہ تم یوں کہنا
جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے، جو برا کرے گا ہم اچھا کریں گے۔ اور صبر صدیق، صبر رسول اور صبر عائشہ ہے، اور سارے مدینے میں آواز گونج رہی، نیک عورت پہ تہمت لگے وہ تو زندہ درگور ہو جاتی ہے، وہ تو مر جاتی ہے، اور یہاں عائشہ پر تہمت لگی ہے اور میرا اللہ خاموش ہے۔ نیک عورت پہ تہمت لگے سارا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے، گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ سب سے بڑی ہستی ہے اور وہ چپ، وہی نہیں آ رہی۔ مہینہ گزر گیا، آگ لگ گئی سارے مدینے میں، پیغام سنایا جا رہا ہے کہ لوگوں، مرد عورتوں، زبان پہ قابو رکھنا، اس سے نبی کے گھروں میں بھی وہ غم آیا کہ پوری 23 سالہ زندگی میں ایسا غم نہیں آیا ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا، آپ پریشان ہیں۔ آپ نے حضرت اسامہ سے پوچھا، ہے حضرت عائشہ گئیں گھر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں اوپر، اور ام رومان بیٹھی ہوئی ہیں، اور حضرت عائشہ باہر سے آتی، باہر سے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میرے اوپر یہ الزام لگ گیا ہے۔ وہ بھاگتی اندر آتی اور اپنی ماں کے کندھے پکڑ کے یوں جھنجھوڑتی تھی، یہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو ام رومان رونے لگی، کہا بیٹی یہ دنیا ہے، یہاں یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا، کیا یہ خبر میرے نبی کو بھی ہے؟ اللہ کے رسول کو بھی پتا ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ کہاں ان کو بھی پتا ہے۔ حضرت عائشہ کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ابوبکر صدیق اوپر سے نیچے آئے، کہا کیا ہوا عائشہ کو، کیا ہوا؟ کہا وہ قصے کا پتہ چل گیا ہے۔ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں چلا، پورا مہینے کے آخری 3 دن میں پتہ چلا۔ تو ابوبکر صدیق رونے لگے، اور پورے 1 مہینے میں ایک جملہ صبر صدیق سے نکلا، ایک جملہ۔ تو آپ نے کہا، ابوبکر نے کہا سبحان اللہ، یہ کام تو ہم نے کبھی زمانہ کفر میں نہ کیا، آج اسلام لانے کے بعد ہماری بیٹیوں پہ یہ الزام لگائے جا رہے ہیں، یہ کام تو ہم نے کفر میں نہیں۔ ابوبکر صدیق نے زمانہ کفر میں نہ شراب پی، نہ بتوں کے قریب گئے، نہ زنا کیا، پورا خاندان شروع سے پاکیزہ۔ تو اللہ کے رسول حضرت اسامہ کو بلا رہے ہیں، اسامہ یہ لوگ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوئی بات اثر کرتی ہے اور وہی نہیں آ رہی ہے، اور قرآن خاموش ہے، میرا نبی کا سینہ گھٹ رہا ہے۔ اسامہ لوگ عائشہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت اسامہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ بتائیں، یہ شادی آپ نے کی تھی کہ اللہ کا حکم تھا؟ کہا اللہ کا حکم تھا۔ تو کہا اللہ آپ کو ایسی عورت دے سکتا ہے؟ پھر آپ نے حضرت علی کو بولا، علی تو کیا کہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ اس سے کیا پوچھتے ہیں، آپ اس کی گھر کی خادمہ سے پوچھیں، وہ سب سے زیادہ جاننے والی ہے۔ تو آپ نے ان کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلایا، بریرہ میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول۔ کہا پھر مجھے سچ بتاؤ عائشہ کے بارے میں، یہ آگ لگی ہے زبان کی وجہ سے۔ کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے گلشن کو آگ لگا دی ہے، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو گھوڑے پہ چڑھاتی ہیں، اس کو سہرے سجاتی ہیں، پھر دلہن کو گھر میں لاتی ہیں، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی زندگی کو آگ لگا دیتی ہیں۔ کہ جب بیٹے کا میلان بیوی کی طرف ہوتا ہے اور میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے تو پھر ماں کو حسد شروع ہو جاتا ہے، پھر تانے، رن مرید ہو گئے ہیں، رن غلام ہو گئے ہیں، تو بیوی دا غلام ہو گئے، تو ماں پیو دی ہن خبر ہی کوئی نہیں، تو بیوی دا ہی غلام ہے، ماں پیو تو کبھی پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ میں نے ایک گھر کو ٹوٹتے دیکھا، کہاں کلبوں میں راتیں گزارتا تھا، ہم نے محنت کی، ہم نے کیا محنت کی، میرے اللہ نے اس کو ہدایت دی، ذریعہ ہمیں بنایا، کروڑوں پتی آدمی کا بیٹھا، اس کے 4 مہینے لگے، پھر تبلیغ میں لگا، پھر اس کی شادی ہوئی۔ جو ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا، ماں باپ کو ہوش نہ تھا، جب بیوی کے ساتھ 2-4 گھنٹے بیٹھنے لگا تو ماں کے نشتر، میں تنہیں یاد کوئی نہیں، بیوی دے کو نہیں چلا جانا ہے، ابا کے نشتر، میں تجھے یاد کوئی نہیں، بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، کر طلاق دلوا کے جان لی، اجاڑ دیا گھر۔ وہ بچہ نیم پاگل صاحب
اپنے جذبات کی تسکین کی خاطر اپنے بچے کی زندگی داؤ پہ لگا دی. پھر ایک اور شادی کی ہے، وہ بیچارہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے. یہ زبان ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ رویے ہیں جو گھر کو جنت بھی بناتے ہیں جہنم بھی بناتے ہیں. شکلوں صورتوں پہ زندگی نہیں گزرتی، حسب نسب پہ زندگی نہیں گزرتی، ملک و مال پہ زندگی نہیں گزرتی. زبان کا میٹھا بول ہے جو غریب کے گھر کو بھی جنت بنا دیتا ہے، بدصورت کو خوبصورت بنا دیتا ہے، کمی کو سردار بنا دیتا ہے. اور زبان کا گندا بول ہے جو سردار کو کمی بنا دیتا ہے، حسین کو بدصورت بنا دیتا ہے، بہار کو خزاں میں بدل دیتا ہے، اجالوں کو اندھیروں میں بدل دیتا ہے، پھولوں کو کانٹوں سے بھر دیتا ہے. زندگی کا بہاؤ چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، زندگی کا بہاؤ اخلاق کے ساتھ ہے. زندگی چیزوں کا نام نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے. اور احساسات اخلاق سے پروان چڑھتے ہیں اور بد اخلاقی سے مر جاتے ہیں. جب احساسات مر جائیں تو دنیا کا کوئی روپ رنگ اسے آرام نہیں دے سکتا. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. اما عائشہ کا واقعہ یہ گھر کی معاشرت کے لیے پہلا رب نو یار دا شوق ہویا، نبی پاک دا کرن جمال مائیں آیا وہی لے کے ہویا ترت حاضر، تے لیا یار نے یار نو پھال مائیں. بنیاد ہے کہ زبانوں کو سنبھل کے استعمال کرو. میرے نبی پریشان، بریرہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ حضرت بریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے پاک کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے پاک کوئی ہو سکتا؟ ذرا ممبر پر آئے، میں قربان جاؤں ظرف نبوت پر میرے نبی نے کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کا نام لے کر اسے رسوا نہیں. ہمارے خطیب صاحبان نام لے لے کے دھجیاں اڑا رہے ہوتے. جب ممبر رسول سے ہی آگ برس رہی ہو تو گھروں میں پھول کہاں سے کھلیں؟ اتنا بڑا دکھ دیا عبداللہ بن ابی نے، لیکن آپ نے اتنا کہا لوگوں کچھ لوگ نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بڑی تکلیف دی ہے. تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے؟ سب کو پتا تھا کون ہے، اجازت کون ہے؟ میرے قبیلے کا ہے، اوس کا ہے، میں ابھی اس کا سر اڑاتا ہوں. اگر خزرج کا ہے تو میں اس پہ حملہ کرتا ہوں. تو ادھر سے سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، تجھے پتا جو ہے کہ وہ تیرے قبیلے کا نہیں ہے، وہ میرے قبیلے کا ہے، اس لیے تو یہ بڑھ کے بول رہا ہے. پیچھے اسید بن حذیر کھڑے ہو گئے کہ تو منافق ہے اور تو بھی منافقوں کا ساتھی ہے، ہم اس کے ساتھ تیرا بھی سر اڑائیں گے. قریب تھا کہ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی تلواریں چل جاتی. زبان کا بول ایک دم میرے نبی ممبر سے اترے، اوس کو ادھر ہٹایا، خزرج کو ادھر ہٹایا کہ میرے ہوتے ہوئے تم گلے کاٹنے پر آ گئے ہو. زبان کا بول. گھروں کی آبادی وظیفوں سے نہیں، اے وظیفہ پڑھ لو اے ہو جائے گا، اے تسبیح پڑھ لو اے ہو جائے گا، اے پنج سورتہ پڑھ لو اے ہو جائے گا. یہ پڑھو، اس سے عبادات ہیں، اجر بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے. گھر آباد نہیں ہوگا، گھر آباد نہیں ہوگا، گھر آباد نہیں ہوگا. گھر زبان کے میٹھے بول سے آباد ہوگا، گھر ایک دوسرے کی برداشت کرنے سے آباد ہوگا، گھر ایک دوسرے کے عیب چھپانے سے آباد ہوگا. یہ اخلاق ہیں، اخلاق جو آج بھول چکا ہے معاشرہ. نہ کوئی ممبر سے سناتا ہے، نہ کوئی جا کے پوچھتا ہے. پھر میرے نبی وہاں سے آئے اما عائشہ کے گھر. 3 دن گزر چکے تھے. حضرت عائشہ نے نہ کھایا تھا، نہ پیا تھا، نہ سوئی تھی، اور آنسو اور آنسو اور آنسو. اور ماں اور باپ پریشان تھے کہ یہ مر جائے گی، یہ مر جائے گی.
تو اللہ کے نبی آئے اور اما عائشہ سے لیٹی ہوئی سر کے اوپر کپڑا ڈال کے رو رہی تھی. ایک انصاری عورت بھی آئی ہوئی آپ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی, اور ماں اور ابو بکر سرانے بیٹھے رو رہے تھے. سارا گھر رو رہا تھا کہ اوپر سے اللہ کے رسول آئے. 1 مہینے کے بعد آئے. کہا عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. اوئے ہوئے ہوئے, اللہ اکبر, کیا ظرف ہے میرے نبی کا, اور زبان نے کیا زخم لگائے ہیں کہ یہاں تک خیالات پہنچ گئے. اور کیا سبق ہے کہ اگر بیوی سے کوئی جرم ہو جائے تو اس کی سزا قتل نہیں, توبہ ہے. بیٹا روزانہ کم وقت زنا کرے, اس کو چھپاتے پھرتے ہیں. بیٹی سے برائی ہو جائے, وٹ دیو, ٹک دیو, دریائے سڑ دیو, ساڈی غیرت اس مجا چھٹی. اس کم وقت نے تیری غیرت نہیں مجائی جو روزانہ منہ کالے کرتا پھرتا ہے. اس کو تو شیلٹر دیتے ہو, اس کو تو پناہ دیتے ہو, کوئی نہیں جو چھوڑ چھکر. ارے اس کے ساتھ بھی شیطان تھا, اس کے ساتھ بھی شیطان تھا. اگر اس سے خطا ہو گئی تو اسے ذبح کرنے پر آ جاتے ہو. بیٹا روزانہ یہ منہ کالا کرتا ہے, اس پہ پردے ڈالتے پھرتے ہو. تمہارا نبی کہہ رہا ہے عائشہ جرم ہو گیا ہے, توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. میں ایک علاقے میں گیا, مجھے وہاں لوگوں نے بتایا یہاں عورتیں بڑی قتل ہوتی. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہاں کے اکثر لوگ بیرون ملک کمائیوں پر گئے ہوئے ہیں, وہاں کوئی کم وقت ان کے کان میں پھونک دیتا ہے تیری بیوی تو آوارہ ہو گئی ہے. وہ آتے ہیں بغیر تحقیق کیے اس کو قتل کر دیتے. عائشہ اگر تجھ سے خطا ہوئی ہے توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. یہ تو نہیں کہا اگر تجھ سے خطا ہوئی ہے تو میری نکل جا میری نکاح سے اور میں تجھے طلاق دے رہا ہوں. اگر تجھ سے خطا ہوئی ہے تو توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. اور اگر تو پاک ہے تو اللہ ضرور تیری پاک دامنی بیان کرے گا. تو عائشہ فرماتی میرے آنسو ایک دم ختم ہوئے اور میں اٹھ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا اماں میری صفائی پیش کر. تو اماں ام رومان کا بیٹی میں کیا کہوں, مجھ سے کچھ نہیں بولا جاتا. میں نے کہا ابا میری صفائی پیش کر. انہوں نے کہا بیٹی میں کیا کہوں, مجھ سے بھی کچھ کہا نہیں جاتا. تو پھر اما عائشہ نے کہا میں سچ بولوں تو تم میری تصدیق نہ کرو گے, میں جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر الزام لگاؤں. میں وہی کہتی ہوں جو کہا تھا. یہ کہہ کر فرمانے لگی مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا غم کی وجہ سے. میں نے کہا میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان. میرا صبر ہے, میرا مالک میرا اللہ ہے. اور فرمایا یہ کہہ کر میں دوبارہ لیٹ گئی تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری 1 مہینے کے بعد. 1 مہینے کے بعد. اور حضرت ابو بکر اور ام رومان کا رنگ پیلا زرد اور ایسے کانپنے لگے, ایسے خشک پتے کی طرح کہ پتہ نہیں یہ جو وحی آ رہی ہے کیا حکم آ رہا ہے, ہماری بیٹی کی پاک دامنی ہے یا کچھ اور کہانی ہے. اور حضرت عائشہ فرمانے لگی میں نے دیکھا اما ابا کو تو مجھے لگا یہ مر جائیں گے, ابھی مر جائیں گے. مجھے یقین تھا کہ میرے حق میں ہی آئے گا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن اتارے گا. میرا خیال تھا کہ جبریل آئے گا اور کہہ دے گا کہ اللہ کہہ رہا یہ سب غلط ہے. مجھے نہیں خبر تھی کہ میں قرآن کا قصہ بن جاؤں گی اور میں قرآن کی کہانی بن جاؤں گی اور قیامت تک یہ پڑھا جائے گا. اور پھر وہی ختم ہوئی, میرے نبی نے آنکھیں کھولی, عائشہ بشارت تیرا رب خود آ گیا تیرا گواہ بن کر. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی, اما عائشہ پہ تہمت لگی اللہ نے گواہی دی. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. سے لے کر 14 آیات ہیں, اور ان 14 آیات میں جتنا قرآن کا لہجہ سخت ہے پورے قرآن میں ایسا سخت لہجہ نہیں ہے. نہ فرعون کے مقابلے میں, نہ ابو جہل کے مقابلے میں, نہ نمرود کے مقابلے میں, نہ قارون کے مقابلے میں. ان 14 آیات میں جتنی قرآن کے لہجے میں کڑک ہے اور صاعقہ ہے اور ایک گرج ہے اور ایک ہیبت ہے, پورے قرآن میں ایسی ہیبت, ایسی گرج, ایسی چمک, ایسی کڑک, ایسی صاعقہ پورے قرآن میں نہیں ہے. جیسے
जोश में हो और गजब में हो, कलाम रब्बानी छा गया मुनाफिकीन पर भी कि तुम मेरी महबूब की बीवी पे तोहमत लगाते हो, कोड़े मारो इनको, मेरी महबूब की बीवी पाक है। अम्मा आयशा ने कहा, उम्मे रुमान ने कहा, आयशा उठ, अल्लाह के रसूल का शुक्र अदा कर। हजरत आयशा ने कहा, नो नो, इनका नहीं, मैं उसका शुक्र अदा करूंगी जो मेरा गवाह बना है, मैं अपने रब का शुक्र अदा करूं। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और बेटी को गले से लगाया तो हजरत आयशा ने गिला किया, अब्बा तूने भी मेरी सफाई पेश न की। उस पर अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटी अय्यु समाइन तुदिल्लुनी व अय्यु अर्दिन तुकिल्लुनी, मैं कैसे बोल बोलता जबकि मुझे तस्दीक नहीं थी, मैं कैसे ये बोल बोलता, मैं भी अपने रब के सुपुर्द कर चुका था तेरा मामला, कि तेरा मेरा अल्लाह जरूर हमारे हक में गवाही लाएगा। ये किस्सा पैगाम है हर मर्द औरत के लिए कि जबान से संभल के बोलो, अपने घरों को आबाद करना है तो जबान को ठीक बोलना सीखो। ये मदरसों में नहीं सीख, मैं 10 मदरसे चला रहा हूं, हम मदरसों में जबान ठीक चलाना नहीं सिखा रहे, हम मसले मसाइल बता रहे हैं। इसके लिए जान जोखों की मेहनत है। ये मां बाप ने बताना था, पहला काम मां का था, बाप का था। बाप को कमाने से फुर्सत नहीं, मां को वैसे शुऊर नहीं कि औलाद की तरबियत कैसे करनी। 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज दिया तो तरबियत कौन करेगा? गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस्लाम का दूसरा जुज, पूरा इस्लाम सिर्फ 2 बातें, इबादत अखलाक, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, दोनों अपनी जगह पे 2 बुनियादें हैं, 2 बुनियादें हैं। एक नहीं तो दूसरा खड़ा नहीं हो सकता, दूसरा नहीं तो पहला खड़ा नहीं हो सकता। इबादत वाले तो नजर आते हैं, अखलाक वाले नजर नहीं आते, नजर नहीं आते, नजर नहीं आते। ओहो ओहो, मैंने पढ़ा और अल्लाह के फजल से, मैं कोई फखर से नहीं कह रहा, मैंने मेहनत से पढ़ा, मैंने जो पढ़ा मैंने याद किया, मुझे अल्लाह ने मुझे ज़हन दिया था, मुझे किताबें याद हो जाती थीं, लेकिन मैं अखलाक को पढ़ के ना समझ सका। ये बड़ा औखा सबक है, ये किसी को देखने से पता चलता है। मैंने मौलाना सईद अहमद खान को देखा, ये हमारे अकाबर में एक हस्ती थे, उस शख्स को देखकर मुझे जिंदगी में पहली दफा पता चला कि मैं बद अखलाक इंसान हूं, वरना उससे पहले पता ही नहीं था। किसी की पगड़ी उछाल देना, किसी का दिल चीर देना, किसी की गिबत कर देना, किसी के ऐब उछालते फिरना, इसको कभी बेदीनी समझा ही नहीं था। उस शख्स को देखा तो मुझे पता चला कि अखलाक किसे कहते हैं। एक दफा किसी ने मेरी शिकायत लगाई मौलाना के सामने, तो मैं अपनी सफाई पेश करने लगा, नहीं हजरत ये बात ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं। मुझसे कहने लगे, बेटा दीन तो औरों के इल्जाम भी अपने ऊपर ले लेने का सबक सिखाता है। तो मुझे एक किस्सा याद आया। 417 सदी के एक आलिम है, अहमद बिन महदी बिन रुस्तम। इब्न कसीर ने अपनी किताब में उनको जगह दी है। उस किताब में छोटा आदमी जगह नहीं पा सकता। तलब इल्म में 3 लाख दिरहम खर्च किए। 3 लाख दिरहम आज का 3 करोड़ रुपया बनता है इल्म सीखने के लिए। उनके इल्म की वजह से वहां उस किताब में उनको जगह नहीं मिली। एक किस्सा उनकी जिंदगी में आया जिसकी वजह से इब्न कसीर ने उनको अपनी तारीख अल बिदाया वन निहाया में जगह दी है। इनकी शोहरत निस्फ नहार पर है और लाखों शागिर्द, लाखों मुरीद। इनके पास एक बच्ची आती है, कहा हजरत
مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں حاملہ ہو گئی ہوں، میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میری آپ سے شادی ہے، میری عزت رکھ دو۔ کوئی آج کا ہوتا تو اسے چوک میں رسوا کرتا، اسے سر بازار کہتا یہ کر دو وہ کر دو۔ ہماری دستار کو داغدار کرنے آ گئی ہے، مرید ہوتے تو وہ بھی کہتے ہمارے پیر کو کیا کرنے آ گئی ہے، کہ بیٹی جا گھر بیٹھ جا، تیرے اوپر کبھی حرف نہ آئے۔ اور اپنی شادی کا اعلان کر دیا اور تان و تشنی کے سارے تیر سہ گئے، بڈھے وارے شادیاں سج گئیاں، دیاں ورگی گھر بہا لئی، دیاں ورگی گھر بہا لئی، بڈھے وارے شادیاں سج گئیاں، بڈھے وارے عشق چڑھ گئے، ساری عزت کو دو پہ لگا، ساری دستار داغدار کر دی، ایک لڑکی کی عزت بچا۔ یہ دیندار طبقہ اپنی نیکی سمجھتا ہے اوروں کے عیب تلاش کرنا، اوروں کی برائیاں تلاش کرنا، تسبیح ہاتھ میں اوروں کی غیبت، ماتھے پہ محراب اوروں کی برائیاں، اپنی خوبیاں اوروں کی برائیاں۔ اے ہائے، اگر یہ قصہ نہ ہوتا تو آج 900 سال کے بعد احمد بن مہدی کا نام دیپال پور میں نہ گونجتا۔ بڑے بڑے شیخ آئے، بڑی بڑی ہستیاں آئیں، بڑی بڑی دستار والے آئے، تہے خاک چلے گئے۔ احمد بن مہدی کی بن رستم کی دستار داغدار ہوئی، ایک بیٹی کے دامن سے داغ دھونے کے لیے تو میرے رب نے اسے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ اور آج تم احمد بن مہدی بن رستم کا نام سن رہے ہو، علم کی وجہ سے نہیں، مسند کی وجہ سے نہیں، اس کی پیری کی وجہ سے نہیں، اس کی عزت کو داؤ پہ لگانے کی وجہ سے ایک بچی پر اپنی عزت کو قربان کر دیا، سارے بغداد میں بدنامی مول لے لی، ایک بچی پر اپنی عزت کو قربان کر دیا، سارے بغداد میں بدنامی مول لے لی، اس کی عزت کو بچا لی۔ بچہ پیدا ہوا، سارے بغداد میں مٹھائی تقسیم، سارے محلے میں مٹھائی تقسیم، اس کے خوشی منائی، اور پھر اس کے بعد اس کی عزت پہ پردہ رکھنے کے لیے، ہاں بھائی ہماری طلاق ہو گئی ہے، ہم نے طلاق دے دی ہے۔ عرب کے ماحول میں طلاق دینا کوئی اتنا بڑا عیب نہیں تھا، ہم نے طلاق دے دی ہے۔ اور اس بچے کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، 2 دینار کوئی 30-40 ہزار روپیہ بنتا ہے، اور 2 سال بعد وہ بچہ مرا تو اس کا پورا سوگ منایا، سارے علاقے میں بیٹھ کر تعزیت کے لیے لوگوں کی تعزیتی پیغام وصول کیے۔ 2 سال بعد وہ بچی آئی اور وہ 2 دینار، 2 سال کا خرچہ 24، 48 دینار، 50 دینار، وہ آج کا کوئی 10-15 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے، وہ لے کر آئی کہ حضرت یہ آپ کا پیسہ اسی طرح امانت ہے میرے پاس، آپ نے میری عزت رکھ لی، مجھے یہی کافی ہے، یہ آپ کا پیسہ آپ کو واپس۔ کہ بیٹی میں تو یہ بھی تیری عزت پہ بار چکا ہوں، یا یہ بھی تجھے ہدیہ ہے، میں یہ واپس نہیں لوں گا۔ اس قصے نے احمد کو 900 سال گزر چکے ہیں زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ اس سے بڑے علم والے آئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ زندگی کا وہ حصہ میں بتا رہا ہوں جو عام طور پہ نہ سنا جاتا ہے نہ سنایا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر برباد ہو چکے ہیں۔ جن ماؤں نے جنا ان کو لوگ دھکے دے رہے ہیں، جن ماؤں نے جنا ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جس باپ نے جوانی کو گلا کے رکھ دیا اس باپ کو کہہ رہے ہیں تو میرے واسطے کیتا کیے، تو میرے واسطے بنایا کی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے، جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کسائی میرا ساتھی کتوں بن گیا؟ تو اس کو دیکھنے گئے بازار، تو ایک بازار کسائی پر تھلا مار کے بیٹھا، گوشت وڈی جاندہ، ٹوکی جاندہ، ویچی جاندہ، کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں
پھر نہ مصلی نہ تسبیح، تو یہ میرا ساتھی کیسے ہے؟ گوشت اس کا بک گیا، اس نے چھوٹا سا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکائے، گھر کو چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے، گھر پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں تیرے ساتھ؟ کہنے لگے آ جاؤ۔ گوشت کو بوٹیاں بنا کے ہانڈی پہ رکھ دیا اور خود آٹا گوندنے بیٹھ گیا۔ پھر آٹے کو رکھ کے ہانڈی تیار کی، پھر ہانڈی اتار کے روٹی پکائی، پھر اس کو پلیٹ میں سجایا، روٹی کو سالن کو، اور ایک بوڑھی عورت اس طرح لیٹی ایسے چارپائی پر ایسے جیسے روئی ہوتی، تو اس کو اٹھا کر الٹے ہاتھ کا کندھا دیا، پھر نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتا رہا، اس کو کھلاتا رہا۔ پھر اس عورت نے یوں کیا، بے بس سن میری بس، تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، تو اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑ کرنے لگی، دور سے جیسے لگا۔ تو وہ جب اس کو لٹا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو قصائی نے کہا میری ماں ہے، میں صبح جب جاتا ہوں تو اس کا کھانا پینا سب کر کے جاتا ہوں، جب شام کو واپس آتا ہوں پھر اس کے سارے کام کرتا ہوں، پھر اپنے